اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے آداب۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنے لیے کھانے کو جائز کر لیتا ہے، یعنی اس کے لیے کھانے میں شرکت اور حصہ داری کا امکان اور جواز پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش شفقت میں پرورش پا رہا تھا، تو کھانے کے وقت میرا ہاتھ پلیٹ میں پر طرف چلتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو اور اپنے داہنے ہاتھ سے اور اپنے سامنے ہی سے کھایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کچھ کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب کچھ پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی نہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ اس سے پیے، کیونکہ وہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرید سے بھری ہوئی ایک لگن آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس میں شریک فرما لیا اور فرمایا کہ اس کے اطراف سے کھاؤ اور بیچ میں ہاتھ نہ ڈالو، کیونکہ برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ تمہارے ہر کام کے وقت جہاں تک کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا جب کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے، پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں خاص برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی چیز سے ٹیک لگا کر یا کسی چیز کے سہارے سے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اس میں یہ عیب اور نقص ہے، اگر مرغوب ہوا تو تناول فرما لیا اور نہ مرغوب ہوا تو نہ کھایا چھوڑ دیا۔ صدق اللہ العظیم۔